بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے آب حیات کے بارے میں، وہ روایاتی پانی جس کی نسبت کہا گیا ہے کہ اس کا ایک قطرہ پینے کے بعد انسان امر ہو جاتا ہے، یعنی کہ انسان کو موت نہیں آتی۔ یہ پانی چشمہ ظلمات میں بنایا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت الیاس اور حضرت خضر علیہ السلام نے یہ پانی پی کر عمر ابد حاصل کی۔ ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتے ہیں کہ کیا چشمہ آب حیات وجود رکھتا ہے؟ کیا حضرت خضر علیہ السلام نے چشمہ آب حیات کا پانی پیا تھا؟ کیا حضرت خضر علیہ السلام واقعہ ہی زندہ ہیں؟ اور انسان بوڑھا کیوں ہوتا ہے؟ ان سب سوالوں کے جواب ہماری آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین، حضرت الیاس اور حضرت خضر علیہ السلام نے یہ پانی پی کر عمر ابد حاصل کی، لیکن سکندر اس کی تلاش میں بحر ظلمات تک گیا، لیکن نیلام گھر واپس آیا۔ اس حقیقت کے باوجود کہ ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، حضرت انسان ہمیشہ سے ابدی زندگی کی تلاش میں رہا ہے۔ ہمیشہ جوان اور حیات رہنے کی تمنا میں انسان کسی چشمے کی کھوج میں رہا ہے کہ جس کا پانی پی کر حیات ابدی حاصل کر سکے، یعنی کہ وہ کبھی مر نہ سکے۔ بے شمار قصے، کہانیوں اور داستانوں میں اس چشمے آب حیات کا ذکر ملتا ہے۔ اس موضوع پر کچھ فلمیں بھی بنائی جا چکی ہیں اور کئی ناول بھی لکھے جا چکے ہیں، لیکن ہماری آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس کی حقیقت کے بارے میں بتائیں گے۔ آب حیات کا تصور حضرت خضر علیہ السلام کے حوالے سے معروف ہوا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کی کنیت ابو العباس ہے اور نام بلیہ، اور ان کے والد کا نام ملکان ہے، اور بلیہ سریانی زبان کا لفظ ہے۔ عربی زبان میں اس کا ترجمہ احمد ہے، اور خضر ان کا لقب ہے، اور اس لفظ کو 3 طرح سے پڑھ سکتے ہیں۔ اور خضر کے معنی سبز چیز کے ہیں۔ یہ جہاں بیٹھتے تھے وہاں آپ کی برکت سے ہری ہری گھاس اگ جاتی تھی، اور اس لیے لوگ ان کو خضر کہنے لگے۔ ابو العباس بلیہ بن ملکان یہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی بھی تھے۔ کچھ علماء کرام کا کہنا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام وہ زندہ ہیں، بلکہ ان کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ثابت ہوئی ہے، حالانکہ آپ کا دور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کئی سو برس پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے فوری بعد کا ہے۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے ہیں، ان کے درمیان اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان 400 سال کا فرق ہے، تو اس لحاظ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے تقریباً 600 سال بعد پیدا ہوئے ہوں گے۔ لیکن بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام قیامت تک زندہ رہیں گے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے آب حیات پیا تھا، جس کی وجہ سے آپ قیامت تک زندہ رہیں گے، اور اس روایات کی وجہ سے صدیوں سے لوگ آب حیات کا چشمہ تلاش کر رہے ہیں اور اس کی حقیقت جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مذہبی رہنما مفتی محمد شبیر قادری کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ اس بارے میں اختلاف ہے۔ بعض لوگ تو اس کو افسانے کے علاوہ کچھ نہیں سمجھتے۔ اس اختلاف کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آب حیات کا تذکرہ نہ تو کلام اللہ کی کسی آیات میں سے ہے، اور نہ ہی کلام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی روایات میں ہے۔ البتہ کچھ مفسرین نے سورۃ کہف کی ان آیات کی تفسیر کرتے ہوئے آب حیات کے بارے میں بات کی ہے، جن میں حضرت ذوالقرنین کے سفر کا تذکرہ ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص چشمہ حیات سے پانی پی لے گا تو اس کو موت نہ آئے گی۔ اس لیے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے مغرب کا سفر کیا، اور آپ علیہ السلام کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے۔ وہ آب حیات کے چشمے پر پہنچ گئے اور اس کا پانی بھی پی لیا، مگر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے مقدر میں نہیں تھا، وہ محروم رہ گئے۔ اور اس سفر میں آپ علیہ السلام جان مغرب روانہ ہوئے تھے۔ اس راستے میں آپ کو ایک ایسی قوم ملی جو جانوروں کی کھال پہنے ہوئے تھی، اور اس کے سوا کوئی دوسرا لباس ان کے بدن پر نہیں تھا، اور دریائی مردہ جانوروں کے سوا ان کی غذا کا کوئی دوسرا سامان نہیں تھا۔ یہ قوم ناسک کہلاتی تھی۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے لشکر بے شمار ہیں، اور یہ لوگ بہت ہی طاقتور اور جنگجو ہیں۔
تو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے ان لوگوں کے گرد اپنی فوجوں کا گھیرا ڈال کر ان لوگوں کو بے بس کر دیا۔ چنانچہ کچھ تو مشرف بے ایمان ہو گئے کہ آپ علیہ السلام کی فوجوں کے ہاتھوں مقتول ہو گئے، اور اسی طرح تفسیر خازن میں امام علاء الدین علی بن محمد نے اور شیخ ابو عمرو بن اصلاح نے اپنے فتاوی میں فرمایا ہے کہ حضرت خضر اور الیاس جمہوریہ علماء و صالحین کے نزدیک زندہ ہیں اور ہر سال زمانہ حج میں ملتے ہیں، اور یہ کہ حضرت خضر علیہ السلام نے چشمہ حیات میں غسل فرمایا اور اس کا پانی بھی پیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ سکندر اعظم کو شوق ہوا کہ وہ آب حیات کا چشمہ تلاش کر کے اس کا پانی پی۔ وہ اسے تلاش کرتا کرتا اس تک پہنچ گیا تو اس نے چشمے کے کنارے پر ایک پرندہ دیکھا جس کے بال اور پر جھڑ چکے تھے، کھال لٹکی ہوئی تھی، چونچ گھس چکی تھی اور وہ لنگڑا لنگڑا کر چل رہا تھا۔ سکندر نے پوچھا کہ اے پرندے، تو آب حیات کے پانی کو پی کر جوان کیوں نہیں نظر آ رہا؟ کیوں اتنی تکلیف میں پڑا ہوا ہے؟ آگے سے پرندہ جواب دیتا ہے کہ اسی چشمے کا پانی پی کر تو میرا یہ حال ہوا ہے۔ مجھے اب علم ہوا ہے کہ آب حیات ابدی زندگی تو دیتا ہے مگر جوانی نہیں۔ اب بڑھاپے نے میرا یہ حال کر دیا ہے کہ چلنے پھرنے سے لاچار ہوں مگر موت نہیں آتی کہ کچھ راحت پاؤں۔ سکندر نے پانی پینے سے انکار کر دیا اور وہ واپس پلٹ آیا اور 32 سال کی بھری جوانی میں اس کا انتقال ہو گیا۔ جب اس نے یہ پرندے کی حالت دیکھی تھی تو اس نے یہ پانی پینے سے انکار کر دیا تھا۔ انسان نے تقریباً ساری دنیا کو کنگال ڈالا ہے اور بے شمار خفیہ، گرد سرد اور مختلف نمکیات سے پر چشمے بھی مل گئے ہیں، لیکن جوانی کا چشمہ اور آب حیات نہیں مل سکا۔ علم و تحقیق کے مطابق بڑھاپے یا عمر میں اضافے کا سلسلہ پیدائش کے دن ہی شروع ہو جاتا ہے۔ بچے کا بالغ ہو کر بڑا ہونا اور پھر بڑھاپے میں قدم رکھنا، جس کے بعد اضافہ عمر کے سبب انسان کی کارکردگی گھٹنے لگتی ہے اور وہ بالآخر موت پر ختم ہو جاتی ہے۔